تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم جو درس دیتے ہیں نا، تو ہمارا درس تو صاحبوں پوری مجلس کیا، وہ ہمارے قریب بیٹھے شخص پر بھی اثر نہیں کرتا، قریب بیٹھے شخص پر بھی اثر نہیں کرتا. ہاں اگر ہم نے کوئی رونے والی یا کوئی رکت ہمیں ایسی کوئی بات کر دی تو ممکن ہے کہ وہ لفظوں کی تاثیر اس کے دل پر اثر کر جائے گی، آنسو وہ بھی بہا لے، مگر وہ سارا کا سارا وقتی ہوتا ہے. مگر ان ہستیوں کی زبانوں پر اللہ نے تاثیر کیسے رکھی تھی؟ سرکار غوث اعظم جب درس دیتے تھے تو آپ کے درس میں 70,000 افراد کا مجمع ہوتا تھا. 70,000 جب درس دیتے تو پھر معاملہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ لوگ وجد میں آ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر جنگلوں کو بھاگ جاتے تھے. بھائی وہ غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، جنید بغدادی ہیں، باعزید بستامی ہیں، تو ان کے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی زبانوں میں اخلاص پیدا کر دیا تھا. وہ بولتے تھے، وہ دل کو تختیوں پہ نقش ہوتا جاتا تھا. اللہ اکبر. تو ہمیں آج ان کی ان تعلیمات کو بیان کرنا ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، آج ہمارے یہاں اگر لوگ کھڑے ہو جائیں نا کہ مولوی صاحب آپ ہمیں غریب نواز کی تعلیمات لکھ کر دیں، اور ہم نے ان تعلیمات کو عام کرنا ہے. ہمارے یہاں اورنگی ٹاؤن میں جتنی بھی محافل ہوتی ہیں غریب نواز کے نام پر، اگر ہر محفل کے اندر غریب نواز کی تعلیمات کا پمفلیٹ چھاپے جائیں اور ان پمفلیٹ کو تقسیم کیا جائے، یہ غریب نواز کی تعلیمات، یہ غریب نواز کی تعلیمات، یہ غریب نواز، اور ہر ایک بندہ عزم کر لے کہ میں نے ان بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، آپ اندازہ لگیں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. غوث اعظم کی 11ویں میں ہم نے یہ عزم کر لینا ہے کہ غوث اعظم کی 11ویں ہوگی، غوث اعظم کی 11ویں میں غوث اعظم کے 11 فرامین لکھ کر لانے ہیں، پمفلیٹ چھپا کے لوگوں کو تقسیم کرنے ہیں. اور پھر دیکھیں کیسا انقلاب آتا ہے. تو یہ ہوتا ہے انقلابی کام. انقلابی کام ہمارے کیا جناب، اگر ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو لکھ کر لائیں اور وہ سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیں، سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیں، اور ان سے کہا جائے کہ جناب یہ جو تعلیمات ہیں آپ ان سب کو پڑھیں، آپ کو آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، اب سارے یہ سرکار غوث اعظم کی 11 فرامین آپ ان سب کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد آپ سے سنا جائے گا، اور پھر اس کے بعد محفل کے آخر میں لنگر کا اہتمام ہوگا. تو جو بندہ آیا تھا غوث اعظم کی محفل میں، وہ غوث اعظم کی 11 فرامین یاد کر کے جا رہا ہے. کام ہے یہ جو ہم نے کرنے ہیں، مگر ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ظاہر ہے اب اس پر اگر کرنے بھی جائیں گے تو قوم نے جمع بھی نہیں ہونا، قوم نے جمع بھی نہیں ہونا. تو قوم کو تو مزاج بن گیا نا ہماری قوم کا. اب لوگوں اپنے اندر تواضع پیدا کرو زمین جیسی، سخاوت پیدا کرو اپنے اندر دریا جیسی.